صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جملہ فعلیہ ہم کر رہے ہیں اور جملہ فعلیہ کے اندر ماضی ہم کر رہے ہیں. جملہ فعلیہ ماضی. جملہ فعلیہ ماضی کے حوالے سے بتائیے مجھے کیا جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں. جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. بتائیے جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے, کس طرح سے ہوتا ہے, کیا اجزاء ہوتے ہیں, کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے. فعل سے شروع کریں یا خالی جملہ فعلیہ کے دو اجزاء سے بات شروع کروں؟ آپ نے کرنی ہے. میں تو اچھا ٹھیک ہے. آپ کا سوال, آپ کین یو پلیز ریپیٹ یور کوسچن. اصل میں نے آپ سے کہا کہ فعل ہم پڑھ رہے ہیں, فعل میں جملہ فعلیہ پڑھ رہے ہیں, جملہ فعلیہ کے بارے میں بتائیے. اچھا ٹھیک ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا جملہ فعلیہ کے بارے میں کہ جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں, فعل اور فاعل. فاعل ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, ظاہر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اگر فاعل ظاہر ہوگا تو صیغہ نمبر 1 یا 4 استعمال ہوں گے, اگر ضمیر ہوگا تو وہ سارے صیغے اس کی مناسبت سے استعمال کیے جائیں گے. عاقل جو ہے وہ جمع مکسر اور غیر حقیقی مؤنث کے صیغہ 1 اور 4 دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. اب اچھا, اس کے بعد ہم نے فعل لازم فعل متعدی بھی پڑھا تھا, جس میں ہم نے کہا تھا کہ فعل لازم کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, فعل متعدی کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی ہمارا تیسرا اجزا بھی جز بھی آ گیا فعل میں, جس میں مفعول بھی ہوگا اس کے اندر, جس کے اوپر کام کیا جائے گا. کچھ فعل متعدی کو ایک سے زیادہ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. مفعول کی بھی دو صورتیں ہیں, وہ ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, ظاہر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مفعول کو جب یہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے تو مفعول مقدم ہو جاتا ہے, اور اس کو مفعول کو مقدم کرنے کی دو وجوہات ہیں, جب فاعل ظاہر ہو اور یا پھر مفعول پر اسٹریس دیا جائے. اچھا, ایک چیز ہم نے کی تھی, یہ ایک لکھا ہوا ہے میں نے, کہ ہم نے لکھا تھا کہ جب بھی اٹیچ ضمائر اسم کے ساتھ آتا ہے تو مرکب اضافی آتا ہے, اور جب بھی اٹیچ ضمائر فعل کے ساتھ آتا ہے تو وہ مفعول بن کر آتے ہیں. یہ تو خیر ابھی ہم نے مفعول اٹیچ میں کی بات کر دی. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس مفعول کو مقدم کر کے حصر و تاکید کا مفہوم پیدا کیا جاتا ہے. پھر ہم نے قد حروف تحقیق قد کا اس میں استعمال کیا تھا کہ اگر ماضی قریب کا مفہوم دینا ہو تو کچھ حرف لگاتے ہیں, جس میں سے ہمارے پاس قد ہے, جس میں وہی جیسے اگر ہم نے ضربا کہا کہ اس نے مارا, تو اگر قد ضربا ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ مار چکا ہے. پھر اس کے بعد صحیح بہترین والا جواب. مجھے یہ بتائیے کہ ہاں بالکل بہت ہے, بہت. جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں پھر؟ جو فعل سے شروع ہوگا وہ جملہ فعلیہ ہوگا. جملہ فعلیہ کتنے اجزاء کم سے کم؟ دو اجزاء ہیں, فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے, کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا, اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا, اور فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں.
اور فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے، ضمیر ہوگا یا ظاہر ہوگا. یہ بالکل بیسک بات آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح سے جم جانی چاہیے. یعنی کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. فاعل جو ہے وہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا، اور فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگا، اور فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے، ضمیر کے ساتھ. یہ پوائنٹ آپ کے اندر بس جانے چاہیے، رچ بس جانے چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. اور ایسا جو فعل ہوتا ہے، ایسا جو فعل ہوتا ہے اس فعل کو ہم کہتے ہیں فعل معروف. کیا کہتے ہیں؟ فعل معروف. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا. ایسا جو فعل ہوتا ہے جس میں فعل اور فاعل دونوں موجود ہوتے ہیں، دونوں مذکور ہوتے ہیں، ایسے فعل کو فعل معروف کہتے ہیں. فعل معروف کا مطلب ہے کہ اس کے اندر فعل ہوگا اور فاعل ہوگا. باقی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، باقی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، مفعول بھی ہو سکتا ہے، متعلق بھی ہو سکتا ہے، ایکسپانسو بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم بعض جملہ فعلیہ کی کہتے ہیں تو بنیادی طور پہ جملہ فعلیہ کیا ہے؟ فعل پلس فاعل. اس کے علاوہ ایڈیشنل چیزیں جو بھی آ سکتی ہیں اپنی جگہ پہ ایسے. بعض دفعہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ فاعل اس کا مذکور ہوتا ہے، فاعل اس کا موجود ہوتا ہے، چاہے وہ فاعل ضمیر کی صورت میں ہو، چاہے وہ فاعل ظاہر کی صورت. میں نے آپ سے کہا ذہبا، تو ذہبا کا فاعل کون ہے؟ ہوا. جب میں نے آپ سے کہا ذہب زیدن، تو فاعل کون ہے؟ زیدن. ٹھیک ہے. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا، اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد ہوتا ہے، اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، اور فاعل دونوں صورتوں میں آ سکتا ہے، ضمیر کی صورت میں بھی اور ظاہر کی صورت میں. بعض دفعہ فعل کا فاعل مذکور نہیں ہوتا. فعل کا فاعل مذکور نہیں ہوتا، محذوف ہوتا ہے. بعض دفعہ فعل کا فاعل مذکور نہیں ہوتا، چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو، چاہے وہ ظاہر صورت میں ہو، مذکور نہیں ہوتا بلکہ محذوف ہوتا ہے. اس کے محذوف ہونے کی کیا وجہ ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے. محذوف ہوتا ہے. ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں. ایسے فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مجہول کہتے ہیں. یعنی اب آپ کے پاس فعل کی پہلے آپ کو جو ہے وہ دو اقسام آئی تھی زمانے کے حوالے سے. وہ کیا آئی تھی کہ فعل ماضی اور فعل مضارع. پھر آپ کے پاس فعل کی مزید دو اقسام آئی، فعل لازم، فعل متعدی کے حوالے سے. آج آپ کے سامنے مزید فعل کی دو اقسام آ گئی. ایک وہ جس میں فعل کے ساتھ فاعل مذکور ہو، اسے ہم فعل معروف کہتے ہیں، اور ایک وہ فعل جس کے ساتھ فاعل جو ہے وہ محذوف ہو، مذکور نہ ہو، محذوف ہو، چھپا ہوا ہو، اننون. ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں. اب فاعل مذکور نہ ہونے کی بنیادی طور پہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں. بنیادی طور پہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فاعل اتنا ظاہر ہو کہ آپ کو اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ ہماری آج مطلب آپ کسی سے گفتگو کریں آپس میں، اور آپ کہیں کہ جی وہ سر نے یہ بتایا تھا. اب وہاں آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سر کون ہو. بات سمجھ رہی ہیں؟ رادر کہ آپ نام لیں، اب سر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ فاعل کو بتانا ہی نہیں چاہتے، آپ یہ بتانا ہی نہیں چاہتے کہ اس کا فاعل ہے کیا. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں بنیادی طور پہ، لیکن ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس کی وجہ سے ہمارا کوئی تعلق، ہمارا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ فعل کے ساتھ فاعل یا تو مذکور ہوگا جسے ہم فعل معروف کہتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ فعل کے ساتھ فاعل اس کا مذکور نہ ہو بلکہ معذوف ہو، اس کو فعل مجہول کہتے ہیں. اب یہ فعل مجہول بنانے کے لیے
بنیادی طور پہ اگر آپ اردو سے عربی میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں، کیونکہ ہم نارملی اسی طرح سے سیکھ رہے ہیں نا عربی کے، ہم پہلے اردو سے عربی میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں، پھر ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں، یہی طریقہ کار ہے. تو اگر آپ کو اردو سے ٹرانسلیشن کرنی ہو فعل مجہول بنانے کے لیے تو آپ کو دو کام کرنے پڑتے ہیں. پہلا کام تو یہ کرنا پڑتا ہے کہ فعل کی ڈائی کو آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے. آپ نے فعل کی کتنی ڈائیاں پڑھی ہیں؟ 3. کون سی؟ فعل، فعیل، فعولا. فعلا، فعیلا، فعولا. فعولا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں گے کہ فعل مجہول کی ڈائی جو ہے اس کو چینج کر دیں گے، جو اس شکل میں ہوگی. فعیلا کیا ڈائی ہوگی آپ کی؟ فعیلا. اب آپ کو ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ جب بھی آپ کو فعل ماضی کا صیغہ دیکھیں اور آپ کو فا کرنے پہ پیش نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مجہول ہے. کیا ہے؟ یہ فعل معروف نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مجہول ہے. کیونکہ آپ نے اب تک جتنے صیغے دیکھے اس میں فا ہے نا، فعلا، فاعلا، فاعولا، یہ ہے فعیلا. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مفعول بہ کے اسٹیٹس کو چینج کر دیں. مفعول بہ کے اسٹیٹس کو چینج کر دیں. مفعول بہ کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ نصب. نصب. چینج کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ چینج کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ رفع میں لے آئیں گے دوبارہ. ہاں، رفع. دوبارہ سے کیا مراد ہے؟ مطلب اصل تو نہیں، اصل نہیں دوبارہ میں نے غلط ورڈ. آپ دیکھیں دوبارہ کہہ کے اپنے آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. ہاں غلط بات کی میں نے. مفعول بہ کا کیا اسٹیٹس ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. منصوب ہوتا ہے. اسٹیٹس چینج کریں گے تو کیا کریں گے؟ رفع. رفع کر دیں گے. کیونکہ حالت جر میں جانے کی صرف دو ہی وجوہات ہیں. حالت جر میں جانے کی تو دو ہی وجوہات ہیں. کون کون سی ہیں؟ سوری کیا پوچھا آپ نے؟ میں نے کہا حالت جر میں جانے کی کتنی وجوہات ہیں؟ 2 ہیں خالی. مضاف الیہ ہوئی. ہاں ختم ہی ہو گیا. ہاں تو بس رفع میں آ جائے. بس صرف یہ دو بنیادی. اب ایک چیز میں نے بتائی ہے، میں نے آپ کے سامنے صرف 2 چیزیں لکھی ہیں. ایک آپ کو فعل کی ڈائی بتائی اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا مفعول بہ بتایا. اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ فعل مجہول کس کا بنے گا؟ لازم کا بنے گا کہ متعدی کا بنے گا؟ مجھے بات نہیں سمجھ آئی. کیا مطلب؟ مجھے بات نہیں سمجھ آئی. تھوڑا سا غور کریں تو سب سمجھ میں آ جائے گی. نہیں آپ کا سوال نہیں سمجھ آیا. میں نے آپ سے صرف یہ پوچھا کہ میں نے آپ کو فعل مجہول کے بارے میں صرف 2 باتیں بتائی. ایک میں نے آپ سے کہا کہ اس کا جو ہے وہ ڈائی چینج کر دیں گے. فعیلا کی ڈائی ہوگی، ایک ہی ڈائی ہوگی فعیلا کی. اور دوسری چیز میں نے آپ سے کہی کہ مفعول بہ کے اسٹیٹس کو چینج کر دیا جائے. رفع میں لے آئیں گے. ہاں اب مجھے بتائیے کہ ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کیا مجھے بتا سکتی ہے کہ مجہول جو ہے لازم کا بنے گا کہ متعدی کا بنے گا؟ بنے گا تو متعدی کا نا، جب مفعول ہے تو. لیکن جواب تو آپ نے صحیح دیا ہے، لیکن آپ کے جواب میں کانفیڈنس نام کی کوئی چیز نہیں. جس کا مفعول ظاہر ہوگا یعنی فعل متعدی تو پھر اسی کا فعل مجہول بنے گا نا. دیکھیں دونوں نے آپ نے جواب صحیح دیے، لیکن جواب صحیح جواب دیے آپ دونوں نے، لیکن دونوں کے جواب میں کانفیڈنس نام کی کوئی چیز نہیں. بہت سمپل چیز ہے کانفیڈنٹ جواب دینا. جواب صحیح دیے آپ دونوں نے لیکن کانفیڈنس نہیں ہے بالکل. یہ ایسی جواب ہے اچھا چلے کوئی بات نہیں، آپ دال بنا لینا کھا لیتے ہیں. جواب آپ کا ایسا مجھے دال بنی ہے، کیا بات ہے، مجھے وہ والا جواب چاہیے.
اس لیے کہ فعل متعدی میں ہی مفعول ہوتا ہے نا، فعل لازم کو تو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. یہی میں نے آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ صرف متعدی کا بنے گا کیونکہ مفعول ہوتا ہی متعدی میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لازم فعل کا فعل مجہول نہیں بنے گا. لازم فعل کا فعل مجہول نہیں بنے گا. کیوں نہیں بنے گا؟ وجہ بتائیے. اس لیے کہ اس میں مفعول ہوتا نہیں ہے. یہ پھر آپ نے مجھے 2 پیسے کا جواب دیا. اچھا سوری. جواب دینا صحیح مجھے. فعل لازم کی کیا تعریف ہے؟ فعل لازم کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. نہیں، یہ تعریف نہیں ہے. فعل لازم کی کیا تعریف ہے؟ فعل لازم کی کیا تعریف ہے؟ ایسا جس کا اثر فاعل پر پڑتا ہے. ایسا فعل جو صرف فاعل کا محتاج ہوتا ہے. لازم کا کیوں نہیں بنے گا؟ کیونکہ اس کا تو فاعل ہوتا ہی نہیں ہے. یہ جواب ہے نا پراپر. میں نے ابھی آپ سے ایک چیز آپ کو پتا چل گئی کہ یہ لازم کا نہیں متعدی کا بنے گا. میرا سوال آپ سے تھا کہ متعدی کا کیوں بنے گا، لازم کا کیوں نہیں بنے گا. آپ کا جواب ہونا چاہیے کیونکہ فعل لازم صرف فاعل کا محتاج ہوتا ہے اور مجہول میں تو فاعل ہوتا ہی نہیں ہے. بات سمجھ رہی ہیں؟ میرے کہنا مقصد ہے کہ چیز آپ کو معلوم ہے لیکن اس کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کریں. آپ کو اس کے ریزنز معلوم ہونا چاہیے. ریزن اسی میں معلوم ہوں گے کہ کنسپٹ کو کلیئر کریں اپنے پاس. فعل لازم کا کیوں نہیں بنے گا؟ کیونکہ فعل لازم محتاج ہے صرف فاعل کا اور فعل مجہول میں تو فاعل ہوتا ہی نہیں. یہی کہا نا فعل مجہول کس کو کہتے ہیں؟ جب فاعل مذکور نہ ہو، جس کا فاعل معذوف ہو، اس لیے اس کو فعل مجہول کہتے ہیں. فعل لازم تو صرف ڈیپینڈنٹ ہے کس پہ؟ فاعل پہ. تو فاعل جب ہوگا ہی نہیں تو پھر اس کا مجہول کیسے بن سکتا؟ تو مجہول کس کا بنے گا؟ صرف متعدی کا بنے گا. کس کا بنے گا؟ متعدی کا بنے گا. میں آپ سے کہتا ہوں لڑکے نے پانی پیا. لڑکے نے پانی پیا. جملہ بنائیے. شرب الولد الماء. شربل ہاں شربل جی شریبا الولد الماء. ملا کے پڑھیں گے تو شریب الولد الماء. ٹھیک ہے. لڑکے نے پانی پیا. انالیسس اس کی کریں تو کیا ہو جائے گا؟ شریبا فعل ماضی واحد مذکر غائب. الولد فاعل. الماء فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. اب میں اس بات کو کہتا ہوں لڑکے نے پانی پیا. میں اس جملے کو چینج کر دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں پانی پیا گیا. پانی پیا گیا. مجھے بتائیں اس میں فعل فاعل مفعول کیا ہے؟ فعل ہے. زور سے بولیں. پیا گیا فعل. تھوڑا زور سے بول دیں. سوری. پیا گیا فعل آپ نے اور تو ایسا والا آپ نے تو بولا پیا کہہ دیا. پیا پیا. اور پانی جو ہے وہ مفعول. ٹھیک ہے. فائل فاعل
اس میں فائل نہیں ہے نا, فائل محذوف ہے. محذوف ہے. اس کا مطلب ہے یہ کون سا فعل ہوگا؟ فعل مجھول. مجھول. اب فعل مجھول ہے تو لائن کیا فعل آئے گا؟ شریبا. شریبا. شریبا کیا ترجمہ کریں گے شریبا کا؟ پیا گیا. شریبا کا کیا ترجمہ ہو گیا؟ پیا پیا گیا. ٹھیک ہے, کیا پیا گیا؟ پانی. الماء. الماء پانی ہے نا, پانی مفعول ہے. دوسرا کام ہم نے کیا کرنا, مفعول کو کیا کرنا ہے؟ رفع میں لے آئیں گے الماء. الماء پانی پیا گیا. اس کی انالیسس کریں. شریبا فعل ماضی مجبور, اور اس کو کیا کہیں گے؟ فعل ماضی معروف. فعل ماضی مجبور واحد مذکر ہے. الماء کیا ہے؟ الماء کیا ہے؟ ویسے مفعول. مفعول تھا. زور سے بولیں, گھبرائیں نہیں. نہیں مفعول تھا, مفعول ہے نا. مفعول ہے. مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ نسب میں. یہ تو نسب میں تو نہیں ہے. تو یہ مجہول کی وجہ سے ہو گیا نا. اس کو چھوڑ دیں, وہ تو آپ کو اردو سے انگریزی میں نے بتایا, اردو سے میں نے طریقہ بتایا. عربی میں تو نہیں کریں گے نا. عربی میں تو آپ یہ بریکٹ میں تو نہیں لکھیں گے نا کہ مفعول کا اسٹیٹس چینج ہوا ہے. لاجک پہ چلے نا, لاجک. ابھی دیکھ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ لوگ تبدیلی لا رہے ہیں, تبدیلی لا رہے ہیں. اگر آپ اس کو مفعول کہیں گی تو پھر تو گڑبڑ ہو گئی. جو کچھ آپ نے پڑھا تک سب خراب ہو گیا. پھر اس کو مفعول کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ مفعول حالت میں کس حالت میں ہوتا ہے؟ مفعول نسب میں. نسب میں ہوتا ہے. تو یہ پھر الماء کے مفعول تو نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ مفعول نہیں ہے. جملہ فعلیہ کے اجزاء بتائیے دوبارہ. فعل فاعل مفعول. فعل فاعل مفعول غلط اجزاء بتا, دوبارہ بتائیے. جملہ فعلیہ کے اجزاء بتائیے. یہی تو اجزاء ہوتے ہیں, 2 اجزاء ہوتے ہیں کم از کم فعل فاعل. 2 اجزاء ہوتے ہیں. آپ نے کتنے بتائے مجھے؟ میں نے تو فعل فاعل مفعول یعنی سب بتا کیوں دیا. میں آپ سے کہیں نہیں رہا. دیکھیں آپ, یہی تو پرابلم ہوتی ہے سمجھے جی. ہم جتنی بات ہے اس میں بہت آگے جاتے ہیں, اس لیے پھنس جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے جملہ فعلیہ کا اجزاء بتائیے. کم از کم 2 اجزاء ہوتے ہیں, فعل اور فاعل. فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے نا؟ جی جی. تو یہ فعل بغیر فاعل کے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فعل یہ ہی ہے نا. مجہول ہے تو کیا ہو گیا؟ مجہول ہے تو کیا ہو گیا, لیکن ہے تو فعل ہی. صحیح. صحیح, لیکن فرق ہے کیونکہ بنیادی طور پہ یہ کیا چیز ہے؟ بنیادی طور پہ مفعول ہے. مفعول ہے, لیکن ہم اس کو اسٹیٹس کس کا دے رہے ہیں؟ حالت رفع دکھا کے ہم نے اس کا اسٹیٹس کیا بنا دیا؟ فاعل. اب اگر میں اس کو فاعل کہتا ہوں تو پھر یہ مجہول نہیں ہو سکتا. کامن سینس کو کلیئر کریں اپنے. اگر میں اس کو فاعل کہتا ہوں تو پھر یہ مجہول نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے نا, کیونکہ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. یہ بھی طے بات ہے. تو 2 چیزیں آ گئی. اب آپ مجھے تھوڑا سا کامن سینس لگا کے اپنی طرف سے بتائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. یہ قائم مقام فاعل ہو جائے گا, جیسے ہم قائم مقام فاعل ہو جائے گا. زبردست. اس کو آپ کہیں گے نائب الفاعل. فاعل کی موجودگی میں چیف منسٹر صاحب چھٹی پہ گئے تو اس کی جگہ کون آتا ہے؟
کوئی دوسرا بندہ ہوتا ہے نا جو تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریری آتا ہے, قائم مقام پرائم منسٹر آتے ہیں نا, نہیں آتے, آتے ہیں نا, پھر نائب الفاعل ہوتا ہے. تو دیکھیں جو آپ کی بنیادی تعریف ہے اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا, کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا اگر معروف ہوگا, اور کوئی بھی مجہول فعل بغیر نائب الفاعل کے نہیں ہوگا, دونوں جگہ پہ فاعل ہی آ رہا ہے. آپ کی بنیادی تعریفیں خراب نہیں ہوں گی. جو ایکسپلینیشن آپ لوگ بعض بات دینے جا رہے ہیں بات تو صحیح کر رہے ہیں, لیکن بنیادی جو بنیاد ہے اس کو ہلا رہے ہیں. جب اگر آپ اس کو مفعول کہتے ہیں تو یہ پوری بنیاد ہل جائے گی. اس کو اگر آپ فاعل کہیں گے تو پوری بنیاد ہل جائے گی. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے گا کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. اگر فعل معروف ہوگا تو اس کا فاعل ہوگا, فعل اگر مجہول ہوگا تو اس کا نائب الفاعل. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس جب بھی کوئی فعل مجہول آئے گا تو آپ کو اس کے لیے کیا ڈھونڈنا پڑے گا, کیا ڈھونڈنا پڑے گا؟ فعل ماضی مجہول. جب کوئی فعل ہوگا تو آپ کیا چیز ڈھونڈتی ہیں, اس کا فاعل. فاعل ڈھونڈتی ہے. تو جب کوئی مجہول ہوگا تو اس کے لیے کیا ڈھونڈیں گی؟ نائب الفاعل. نائب الفاعل. نائب الفاعل. فعل معروف کے لیے کیا ڈھونڈتی ہیں آپ؟ کیونکہ کوئی بھی فعل جو بنیاد ہے اس کو ذہن میں رکھے ہمیشہ, کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. یہ بات اپنے اندر گھوڑ دیں اچھی طرح سے. اگر وہ فعل معروف ہوگا تو اس کا فاعل ہوگا, اگر وہ فعل مجہول ہوگا تو اس کا کیا ہوگا؟ نائب الفاعل. نائب الفاعل ہوگا. چلے جی, میں آپ سے کہتا ہوں اب اسی طرح سے مثال کے طور پہ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ فعل ماضی کس کا, فعل مجہول کس کا بنتا ہے؟ فعل مجہول کس کا بنتا ہے؟ فعل متعدی کا. متعدی کا. فعل متعدی نہیں کہلاتا. فعل مجہول کس کا بنتا ہے؟ متعدی کا بنتا ہے. متعدی کا. لازم کا نہیں بنتا. ٹھیک ہے, میں آپ سے کہتا ہوں نصب, کیا ترجمہ کریں گے؟ جی نصب ترجمہ کریں. اس نے مدد کی. آج مجھے بتاؤ نا آپ اتنے سلو موشن میں کیوں گفتگو کر رہی ہیں؟ سوری سر, کوشش کر رہے ہیں, آواز اتنی ہی ہے نا. اچھا اتنی ہے, ٹھیک ہے. لگتا مائک سے بہت ہو رہے. نصرہ کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ مدد کی. اس نے. مدد کی نہیں, اس نے مدد کی. اس نے مدد کی. مجھے بتائیں گے لازم فعل ہے کہ متعدی ہے؟ نہیں, مدد. لازم. لازم ہے. کیا لازم و متعدی کی اچھا پہچان. نہیں سوری, ہاں سوری وہ کیا اور کیوں اس میں ڈلتا ہے نا, کس کی کس کا اور کیا, یہ والا ورڈ ڈالا جاتا تھا. اب بتائیے لازم ہے کہ متعدی ہے؟ متعدی ہے. متعدی ہے. ترجمہ آپ نے کیا اس نے مدد کی. اس کا مجہول بن سکتا ہے؟ سوری دوبارہ کہیں گے, کیا کہا آپ نے؟ اس کا مجہول بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے. بتائیے. نصرہ کا. نصرہ. نصیر, اس میں گھبراہٹ کیوں ہے؟ ہاں نصرہ وہی گھبراہٹ تو. کیوں جاتی ہے مجھے یہ بتائیے. آپ صحیح چیز کرنی ہے نا آپ نے, کوئی نہ جی کہ نصرہ. کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کی مدد کی گئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فائل آپ کیسے لے کے آ گئی؟ مدد کی گئی. مدد کی گئی. سوری مدد کی گئی. مدد کی گئی. کس نے مدد کی نہیں پتا ہمیں. مدد کی گئی. مدد کی گئی. میں اب آپ سے کہتا ہوں ذہب, کیا ترجمہ کریں گے؟ ہمارا. نہیں, وہ گیا. ذرا کیا بولیں آپ جی, بڑی مہربانی. ہم بول ہی نہیں رہے, جائیں. اللہ ذرا با. ذہب ہے کیا؟ ذہب او جی گیا. ترجمہ کریں گے.
وہ گیا. وہ گیا. مجھے بتائیے کہ کون سا فعل ہے, لازم ہے متعدی ہے؟ وہ کیا متعدی. نہیں نہیں, کیوں؟ اس میں سوال نہیں داخل ہو سکتے نا. وہ گیا, اچھا گیا اور کس پر, دونوں نہیں داخل ہو سکتے. جی لازم ہے کہ متعدی؟ لازم. لازم ہے. کیا اس کا مفعول بنے گا؟ نہیں. نہیں. چلیے, زید نے محمود کی مدد کی. زید نے محمود کی مدد کی. جی زید نے محمود کی مدد کی. کیا ہوا بنائیے. نصر زید حامدن. زید نے محمود کی مدد کی. نصر زید حامدن. نصر زید محمودن. او محمود ہے, سوری میرے منہ سے پتہ حامد نکل گیا, سوری. اللہ اکبر. کیا محمودن. ترجمہ کیا اس کا؟ زید نے محمود کی مدد کی. اب میں آپ کو کہتا ہوں محمود کی مدد کی گئی. نصرہ محمودن. نصرہ محمود. نصرہ محمود. زبردست. اس نے اس کی مدد کی. بہت مشکل ہوتا ہے. اس نے اس کی اس نے اس کی مدد کی. مدد نصرہ. جی نصرہ اس نے اس کی مدد کی. اب میں آپ سے کہتا ہوں اس کی مدد کی گئی. دوسرا ہو جائے. اس کی مدد کی گئی. نصرہ نصیرہ یہاں بھی تو بتائیں. اس کی مدد کی گئی. کس نے کی ہمیں نہیں معلوم. کس نے کی ہمیں نہیں معلوم. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. ایک چیز میں پوچھ رہی ہوں. نصرہ اس کی مدد کی گئی کا ہم ترجمہ کریں گے نصرہ. یہ مدد کی گئی نہیں ہوگا اس کا ترجمہ, نصرہ اگر خالی لکھیں گے. آپ دیکھیں نا, کوئی بھی فعل جو ہے وہ بغیر فاعل کے نہیں ہوگا نا. اگر فعل جو ہے وہ معروف ہوگا تو فاعل ہوگا. فعل اگر مجہول ہوگا تو اس کا نائب الفاعل ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کا نائب الفاعل کیا ہو سکتا ہے اس کیس میں؟ وہی ہوگا نا. ہوا. بس تو اس کی مدد کی گئی. جی اللہ نے انسان کو پیدا کیا. خلق اللہ انسان. انسان کہ الانسان؟ الانسان. الانسان. خلق اللہ الانسان. انسان پیدا کیا گیا. انسان پیدا کیا گیا. خلق الانسان. خلق الانسان. خلق الانسان. انسان پیدا کیا گیا. خلق الانسان ضعیفا. انسان کمزور پیدا کیا ہے نا. قرآن مجید کیا ہے نا, خلق الانسان ضعیفا. خلق الانسان جہولا. جھگڑیلو ہے. جھگڑالو ہے. اللہ نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا. اللہ نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا.
भेजा, ये होगा भेजा को रसला क्या कहते हैं? नहीं, भेजना रसल तो उतारने को कहते हैं, भेजने के लिए मादा इस्तेमाल होता है बा एंड और सा। बासल्लाहु मूसा इला फिरौना। बासल्लाहु, अल्लाह ने भेजा, किसको भेजा? मूसा इला फिरौना, फिरौन की तरफ। ठीक है, मैं कहता हूं मूसा फिरौन की तरफ भेजे गए, मूसा फिरौन की तरफ भेजे गए। वो ऐसा जी, मूसा फिरौन की तरफ भेजे गए। बुइसा मूसा इला फिरौना। सोच लें, पहले आपने क्या बनाया था? बासल्लाहु बासल्लाहु, आगे क्या बनाया था? मूसा इला फिरौना। अब आपने क्या बना दिया? वो ऐसा बुइसा हाँ, मूसा इला फिरौना। हाँ? आपने पहले क्या कहा था? बासल्लाहु, अल्लाह ने मूसा को भेजा। आपने बनाया क्या था? जब दोबारा मैंने आपसे कहा था मूसा फिरौन की तरफ भेजेगा, तो आपने क्या बनाया? बुइसा मूसा इला फिरौना। आपने शायद बुइसा फिरौन इला मूसा नहीं कहा। नहीं, बुइसा मूसा इला मूसा। फिरौना। ठीक है, फिर मेरी गलती। मुसलमानों ने गाय ज़िबा की। मुसलमानों ने गाय ज़िबा की। ज़हबल बकरल नहीं, ज़हबा ज़बहा बकरा अल बकरतु। सर हम बनाए आप बनाए ना, किससे होगा? ज़बाहत अल मुस्लिमूना अल ज़बाहत, ज़बाहत, गाय तो मान ज़बाहत। जी आप ज़बाहत कह रही है ना? जी जी ज़बाहत कह रही है ना? फाइल कौन है इसमें? मुसलमान। ओहो, तो मुसलमान क्या ख़वातीन हो गई? नहीं नहीं, ज़बाहा जाना चाहिए। ज़बाहा ज़बाहा अल मुस्लिमूना अल मुस्लिमूना अल बकरता। अल बकरता। ज़बहल मुस्लिमून अल बकरता। मुसलमानों ने गाय को ज़िबा किया, गाय ज़िबा की गई, गाय ज़िबा की गई। गाय ज़िबा की गई। यहाँ अल बकरतु। सर अब ये गाय जो है ज़ुबिहा तो अब ज़ुबेहा मशहूर आना चाहिए। ज़ुबिहा बोले, जोर से बोले। गाय ज़िबा की गई। ज़ुबिहतिल बकरतु। ज़ुबिहतिल बकरतु। पहले आपने कहा ज़बाहा, क्योंकि वहां फाइल मारूफ था, मुसलमान थे। यहाँ फाइल नहीं है बल्कि मफूल है गाय, और गाय मुन्नस है, इसलिए ज़ुबिहत आया। ज़ुबिहत अल बकरतु, गाय ज़िबा की गई है। गाय को जिसने ज़िबा किया वो मौजूद नहीं है। अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए। जी,
اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے. کھول دیے فعل ہو گیا, اللہ فاعل ہے, جنت کے دروازے مرکب اضافی ہے تو یہ مفعول ہے. بنائیے فعل بنے گا فتح, بنائیے فتح. اللہ فاعل ہے اللہ, اللہ باب الجنت مفعول ہے جنت کے دروازے تو یہ بنے گا ابواب الجنتی. فتح اللہ الابواب الجنتی, اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے. میں آپ سے اب کہتا ہوں جنت کے دروازے کھول دیے گئے, جنت کے دروازے کھول دیے گئے. جی جنت کے دروازے کھول دیے گئے. یہ فتحت, فتحت باب الجنت نہیں تھی جنتی. فتحت ابواب الجنتی. ابواب ابواب بو نا ابوابو. ابواب الجنتی. مجھے بتائیے پھر آپ فتحت کیوں لائے؟ غیر عاقل کی جمع ہے. غیر عاقل کی جمع ہے کیونکہ نائب الفاعل ہے آپ کا ابواب الجنہ. ٹھیک ہے, ابواب الجنہ. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ بہت آسان چیز تھی, بہت ہی سادہ سی چیز تھی, کوئی اس میں مشکل والی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے جی, اور بہت ہی آسان سی کا یہ سبجیکٹ تھا, کوئی اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تھی آپ. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے؟ کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر. اچھا جی, کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا, کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا, اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. فاعل اگر معروف ہوگا تو اس کا فعل آئے گا, فاعل آئے گا, اور اگر مجہول ہوگا تو کیا آئے گا؟ نائب نائب الفاعل آئے گا. فعل اور فاعل اور نائب الفاعل دونوں حالت رفع میں ہوتی. کلیئر ہے نا؟ کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ نہیں. آئندہ جو آپ کے آنے والے دن کیا دن جب آپ چھٹیاں کریں گے تو خیال رکھیے گا کہ چھٹی کے دنوں میں آپ نے پورا جملہ فعلیہ ریوائز کرنا ہے, کہ آج جملہ فعلیہ ماضی ہمارا ختم ہو. ہم کوشش کریں گے اپنی کلاس کے دوران کی کچھ آیات کو. کیا ہماری چھٹی ہونے والی ہے؟ کیوں چھٹی ہے نہیں, اچھا میں سمجھی کوئی ونٹر ویکیشنز ملیں گی. آپ کو چاہیے کوئی مجھے آپ نے کہا چھٹیاں آنے والی, میں سمجھی شاید چھٹیاں اب ملیں گی. بھائی آپ کے سیٹرڈے آفس ہوتا ہے, اس سیٹرڈے کو بند ہے, لانگ ویکینڈ ملا نا آپ کو. ہاں اللہ کا شکر. سنڈے کو بھی آپ کی چھٹی ہو کیونکہ آپ کی باجی کی برسی ہوگی. کس کی؟ نہیں وہ باجی نہیں باجی کی برسی سرکاری جگہوں پہ چھٹی ہے, باقی نہیں ہے کسی کی چھٹی, وہ صرف گورنمنٹ. باجی کی بھی تو چھٹی ہوتی ہے. نہیں وہ صرف
دو چیزیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے؟ پہلے ایک کرتے ہیں پھر ہم دوسری بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں خلق اللہ انسان, کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. ٹھیک ہے, ترکیب بتائیے اس کی خلا کا کیا ہے؟ فعل فعل ماضی واحد مذکر. واحد. اللہ فاعل واحد انسان مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ. کیا کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعل. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب آپ نے دیکھا کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں, اور فاعل کب آتا ہے؟ فعل کے بعد آتا ہے. کوئی بھی فاعل فعل سے پہلے نہیں آتا. اگر فعل سے پہلے فاعل آ جائے تو پھر وہ جملہ فعلیہ نہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کو جملہ اسمیہ بنائیے تو کیا کریں گے آپ؟ اگر میں آپ سے کہوں اس کو جملہ اسمیہ بنائیے تو کیا کریں گے؟ یہ جو ایسے گیس کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے غلط ہو تو ڈانٹیے گا نہیں. جیسے مبتدا ہم شروع کرتے تھے جملہ اسمیہ, تو مبتدا معرفہ اور مرفوع. میں جو اسٹیٹمنٹ ہوں میرے اسٹیٹمنٹ کو غور سے سنیں پھر جواب. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے اور حالت رفع میں. کبھی بھی فاعل جو ہے وہ فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. فاعل اگر فعل سے پہلے آئے گا تو پھر کیا بن جائے گا؟ وہ جملہ جملہ اسمیہ. اسمیہ. بس اب آپ بنائیے اس جملے کو جملہ اسمیہ بنائیے, کیا بنے گا؟ یہ اللہ جو ہے یہ پہلے آ جائے گا. اس کو چھوڑ دیں, مجھے نہیں پتا پہلے آئے گا. آپ جملہ بنائیے پہلے. اچھا, اللہ اللہ خلق الانسان خلق خلق الانسان. الانسان. اتنی سی بات ہے, اس کو اتنا کمپلیکیٹ کیوں کر دیتے ہیں آپ لوگ؟ اپنے آپ کو بھی اپنے آپ کو بھی تو ویریفائی کرنا ہے نا. اب اس کے انالیسس کریں. اب اللہ معرفہ مرفوع تو یہ مبتدا ہو جائے گا. خلق کا تو فعل ماضی ہی رہے گا. مجھے نہیں معلوم, آپ مجھے بتائیے کیا ہے. آئی گیس کے فعل ماضی. اس میں گیس کیوں کر رہی ہے مجھے بتائیے. پھر ڈانٹ آپ اتنا ڈانٹ دیتے سب کنفیوز ہو جاتا ہے. ہمیں تو فعل ماضی لگ رہا ہے. فعل ماضی. فعل پورا کمپلیٹ کریں. فعل ماضی واحد مذکر غائب. فعل ماضی واحد مذکر غائب. اس کا فاعل کیا ہے؟ انسان. انسان. نہیں, فاعل اس کا ہوا. کیونکہ اللہ جو ہے فاعل نہیں کہلائے گا, اللہ مبتدا. ٹھیک ہے, فاعل سے کیا ہوا. اور الانسان کیا چیز ہے؟ یہ مفعول. جی مفعول. مفعول. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعل. اور یہ جملہ فعلیہ مبتدا کے لیے کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ. خبر 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 خبر. اچھا مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ. اچھا, مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ بن جائے گا. اللہ خلق الانسان کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ صرف خلق الانسان کا ترجمہ ہوتا ہے. انسان پیدا کیا گیا. زبردست, کیا بات ہے آپ کی. جی خلق الانسان کا کیا ترجمہ ہوگا؟ انسان کو پیدا کیا. کیا ہو گیا سیما جی, کس قسم کے آپ ترجمے کر رہی ہیں؟
نگہت جی آپ بتائیے. جی نگہت جی خلق الانسان کا ترجمہ بتائیے. اس نے انسان کو پیدا کیا. اس نے انسان کو پیدا کیا ہے. آپ کیسے کہہ رہی ہیں سیما جی؟ کبھی آپ کہتے ہیں انسان پیدا کیا گیا, کبھی آپ کہتی ہیں اس نے پیدا کیا. کیا ہو گیا؟ فاعل کا ترجمہ کدھر ہے؟ خلق الانسان کا کیا ترجمہ ہے؟ اس نے انسان کو پیدا انسان کیا. کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. اب اس کا اللہ خلق الانسان کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اب آپ دیکھیں اس کے اندر بھی فاعل موجود ہے نا. آپ کا ایکچوئل ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اس نے انسان کو پیدا کیا. ایسے ہی ہونا چاہیے. خلق الانسان کا ترجمہ تو یہی ہے نا, اس نے پیدا کیا. آپ کا ترجمہ تو یہی ہونا چاہیے نا, اللہ اس نے پیدا کیا انسان کو. ٹھیک ہے. ایک سادہ ترجمہ تو یہی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو مجھے بتائیے خلق اللہ الانسان کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اس کا بھی آپ یہی ترجمہ کر رہی ہیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو فرق کیا ہوا دونوں؟ جبکہ آپ کو میں فرق بتانا چاہتا ہوں تو آپ کو پتا چلے کہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کا بنیادی فرق کیا ہے. اب ترجمہ کریں کیا ترجمہ کریں گے؟ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں بھی اللہ کا ذکر آ رہا ہے اور اس میں بھی فاعل موجود ہوا. آپ کا ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا اللہ اس نے انسان کو پیدا کیا. ہاں خوبصورتی لائیں اس ترجمے میں. جی صوفیہ جی. یہ پتہ نہیں ایک آ رہا ہے جیسے کہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا. جس نے انسان کو پیدا کیا تو آپ نے تو فائل ہی غائب کر دیا اس کا. نہیں اللہ ہاں اچھا وہ جو آپ ترجمہ ہے نا اس نے پیدا کیا. ہاں اس نے انسان کو پیدا کیا وہ تو ہے. تو آپ اس کو کمبائن کریں نا اور خوبصورتی میں پیدا کریں. اللہ ہی نے, وہ آپ اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا. اب آپ مجھے بتائیے دونوں جملوں میں کیا فرق ملا آپ کو؟ اسٹریس کا فرق ہے, بہت تاثر کا فرق ہے. اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جملہ اسمیہ از مور پاورفل. جملہ اسمیہ از مور پاورفل. وہ جملہ اسمیہ پاورفل ہوتا ہے کیونکہ جملہ اسم پرماننٹ ہوتا ہے. اسم پرماننٹ ہوتا ہے, فعل پرماننٹ نہیں ہوتا. فعل کبھی ماضی ہوتا ہے, کبھی مضارع ہو جاتا ہے, کبھی امر ہو جاتا ہے, کبھی نہیں ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسم پرماننٹ ہوتا ہے. صوفیہ ہی رہے گی, چاہے بوڑھی ہو جائے, چاہے جوان ہو جائے, چاہے کچھ ہو جائے, نانی بن جائے, دادی بن جائے, جو بن جائے, لیکن کہلائیں گی صوفیہ ہی ہو, چاہے کچھ بھی کر لیں. اسم پرماننٹ ہوتا ہے, فعل ٹیمپریری ہوتا ہے. اسم از مور پاورفل, اسم از مور اسٹرانگر. اب آپ مجھے بات بتائیے کہ جملہ فعلیہ کی جملہ اس میں بنیادی اجزاء کون کون سے ہیں؟ جملہ اسمیہ کے بنیادی اجزاء کون کون سے ہیں؟ دو ہوتے ہیں بنیادی اجزاء. خبر مبتدا خبر. جی پھر مبتدا کی حالت رفع اور مبتدا کی وسط نکرہ. مبتدا معرفہ معرفہ. مبتدا کی وسط معرفہ اور حالت رفع. تو مبتدا مجھے بتائیں معرفہ اور حالت رفع میں ہے کیا جی؟ مبتدا کی حالت کیا ہوتی ہے, وسط کیا ہوتی ہے, ذرا بتائیے. اب بتائے تو معرفہ ہوتی ہے اور حالت رفع ہوتی ہے. تو مجھے بتائیے یہاں مبتدا معرفہ اور حالت رفع میں ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. بالکل ہے. خبر کی وسط اور خبر کی حالت بتائیے. خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے اور حالت رفع میں ہی ہوتی ہے.
تو مجھے بتائیے یہاں خبر آپ کو نکرہ یا حالت رفع میں مل رہی؟ نہیں جملہ فعلیہ ہے نا وہ تو پورا. آپ نے اس جملہ فعلیہ کو خبر بنایا ہے نا. جی جی جی. کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ مجھے یہ بتائیے ہاں یا نہ میں. سوال ہی نہیں سمجھ آیا کیا کریں. میرا آپ سے سوال بہت آسان ہے. میرا بہت آسان سوال ہے. زید صالح مبتدا کیا ہے؟ اس میں خبر کیا ہے؟ زید مبتدا ہے، خبر صالح. زید مبتدا کیا کنڈیشن؟ مبتدا کی کیا کنڈیشنز ہیں؟ معرفہ اور حالت رفع میں. کیا معرفہ اور حالت رفع ہے؟ ہاں. صالح کیا چیز ہے؟ خبر ہے. خبر کی کیا کنڈیشن ہونی چاہیے؟ نکرہ اور حالت رفع. دونوں چیزیں ہیں؟ بالکل ہے. اچھا یہاں مبتدا اللہ ہے. جی بالکل ہے. دونوں کنڈیشن فلفل ہو رہی ہیں؟ ہو رہی ہیں. خبر میں کیا ہے؟ خبر تو منصوب ہے نا. دیکھیں آپ اپنی طرف سے سوال کریٹ نہیں کریں. صرف سمپل میں آپ سے ہاں نہ کا جواب چاہتا ہوں. آپ کو ہاں نہ کا جواب نہیں دے رہے. نہیں یہ وہ خبر کی کنڈیشن نہیں ہے. ہاں یا نہ کا جواب صرف دے مجھے. نہیں یہاں خبر کیا ہے؟ یہاں پہ وہ خبر اپنی کنڈیشن پوری نہیں کر رہی ہے. خبر کیا ہے یہ مجھے بتائیے. پورا جملہ فعلیہ خبر ہے. جملہ فعلیہ ہے. اور مجھے بتائیے خبر کی کیا کنڈیشن ہونی چاہیے؟ ریکوائرمنٹ. نکرہ میں اور حالت رفع میں. یہ دونوں کنڈیشن ہونی چاہیے نا. بس میں آپ کو اس پوائنٹ پہ لانا. میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہے کہ نہیں. اتنا دیکھے تو آپ بتا سکتی ہیں نا. خبر انسان کیجیے مجھے بتائیے کہ نکرہ ہے کہ حالت رفع میں، تو بتا سکتی ہے نا. جی نہیں ہے تو آپ سیدھا سیدھا سمپل آنسر دیں. میں آپ لوگوں کا بیسکلی سینہ کھولنا چاہتا ہوں. آپ لوگ اپنے سینے کو بند کر رہے ہیں. سینہ کھولتا آپ نے اس وقت جب آدمی بولتا ہے. بولنے سے گھبرائے نہیں ہے. منہ سے جو دل ہے اس کو نکالیں. مم نہیں کریں. کھل کے بولیں. خبر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ وہ خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہونی چاہیے اور اس کی وسعت جو ہے وہ نکرہ ہونی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اس مبتدا کی خبر اس جملہ فعلیہ کو بنائی. تو آپ کو ایک سوال اٹھنا چاہیے نا کہ آپ نے اس کو خبر کیسے بنا دیا؟ خبر تو فالو نہیں کر رہی. کیونکہ خبر جو ہے وہ مبتدا سے کیا کرتی ہے؟ اس کو پھر چاروں صورتوں میں فالو بھی کرتی ہے نا. بالکل. جنس میں اور عدد میں بھی کرتی ہے. بالکل. جنس اور عدد میں چلے جاتے ہیں. ابھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جنس اور عدد میں چلے جاتے ہیں. اللہ کی جنس کیا ہے؟ مذکر. میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس میں جلالہ اللہ کے لیے آپ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ لفظی. لفظی مذکر. لفظی مذکر. مذکر ہے نا. لفظی مذکر. جی جی جی. ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ خلق کا جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ ہوا. زور سے بولیں. ہاں فعل ماضی واحد مذکر ہے نا. فاعل بتائیے. فاعل کیا ہے؟ ہوا ہوا ہوا. یہ جو فاعل ہوا ہے یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. تو جنس ٹیلی ہو گئی. جنس ٹیلی ہو گئی. بالکل ہو گئی. اب آ جائیں عدد پر. اللہ واحد مبتدا مثنی جمع ہے. واحد. 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 اللہ کا مجھے بتائیں واحد مثنی کی جمع ہے. واحد. واحد ہے. تو آپ کا جو عدد ہے وہ بھی ٹیلی ہو گیا. جی. اب آپ کی کیا چیز مسنگ ہے؟ صرف یہ خبر کی کنڈیشن مسنگ ہے. خبر کی کنڈیشن مسنگ ہے نا. جی. زور سے بولیں. جی. منہ سے کھل کے بولیں. جی. اب آپ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں. کوئی بھی جملہ ہو چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو. کوئی بھی جملہ ہو وہ یاد رکھیے گا اس کی وسعت وسعت کے طور پہ. کوئی بھی جملہ ہو وسعت کے طور پہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی جملے کا پورا ایک جملہ
اس کا جو وسعت ہے وہ کیا ہے؟ جملے کی وسعت کیا ہے؟ نکرہ زور سے بولے، اتنا گھبرا کے بول رہے ہیں لکھی ہوئی چیز کو بھی نکرا 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 کرے نا پلیز. جملے کی وسعت کیا ہے؟ نکرا. نکرا. تو یہ نکرا والا میٹر تو ختم ہو گیا اس کے ساتھ. جی جملہ نکرا ہوتا ہے نا، جی جملے کی وسعت نکرا ہوتی ہے، تو خبر آپ کو نکرا چاہیے، تو نکرا والا میٹر تو ختم ہو گیا. اب کون سا میٹر رہ گیا؟ رفع. اب رہ گیا آپ کا کس چیز کا رہ گیا؟ اعراب کا. اعراب ہے نا. جی اعراب کے حوالے سے جملہ، اعراب کے حوالے سے جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. مبنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تینوں حالتوں میں ایک جیسی ہوتی ہے تینوں نا. حالتیں ایک جیسی، یا جملے کا کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ وہ حالت رفع ہے، نصب ہے. تو جب جملے کی اعراب مبنی ہوتا ہے تو میں اس خبر کو کیا لوں گا بطور حالت رفع. رفع. تو میرے دونوں میٹر ختم. حالت رفع کا میٹر بھی ختم ہو گیا. چلیں جی، میں آپ سے ایک دو ایکسرسائز کراتا ہوں. میں کہتا ہوں ایک منٹ، کیا یہ ایک رول ہے؟ یہ ایک فکس رول ہے، یہ ایک فکس رول ہے کہ اگر ہم کوئی بھی جملہ ہوگا تو ہم اس کو وسعت کے طور پہ نکرہ کہیں گے اور اعراب کے حوالے سے جملے کو ایک مبنی طور پہ لیں گے، یعنی اٹس اے فکس رول. ہاں اسٹینڈرڈ ہے، تو کچھ ہے اچھا تھوڑی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آپ غور سے سنیے. ذبح المسلمون البقرۃ. ذبح المسلمون البقرۃ. ترجمہ کریں. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا. تو آپ نے لکھی ہے کہیں؟ جی اس کو لکھا کہیں یا آپ کے ذہن میں ذہن نشین ہے؟ نہیں، یہ لکھا ابھی آپ نے کہا تو لکھ کے بتایا ہے. ٹھیک ہے. ذبح المسلمون البقرۃ، یہ جملہ پہلی ہے. جی اس کو جملہ اسمیہ بنائیں گے. بقرۃ. سر کوشش کریں. المسلمون. المسلمون. اب یہ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے ہیں. مسلمون جمع ہے تو جب آگے کا لفظ ہے ذبح، تو وہ تو واحد مذکر لیا تھا، سوری واحد لیا تھا، صیغہ نمبر 1 لیا تھا. اب مسلمون جمع ہو گیا تو پھر اس کو بھی تو ہم جمع کر دیں نا. آپ بنائیں نا، آپ بنائیں، میں آپ کی غلطی ہوگی تو اس کو سدھاروں گا. ایکچولی نگر جی آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہی ہیں، بہت ایفرٹ کرتی ہیں، لیکن آپ خود سوال کر کے اپنے آپ کو کنفیوز کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا اپنا پہلے دل کھولیں، آپ بنائیں. اچھا. المسلمون ذبحوا البقرۃ. بالکل 100% صحیح بنایا آپ نے. مجھے بتائیں کہاں کنفیوژن تھا اور کیوں تھا؟ بس یہ تھوڑا سا ذہن میں ضرورت نہیں ہے نا، دیکھیں ضرورت نہیں ہے، کنسپٹ سمجھے نا. مبتدا خبر جو ہے وہ اعراب کے حوالے سے کے حالت سے خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہے جملہ جو ہے وہ اعراب کے حوالے سے مبنی ہوتا ہے، تو وہ ختم ہو گیا آپ کا مسئلہ. دوسری چیز ہے کہ خبر نکرہ ہونی چاہیے، وسعت کے لحاظ سے جملہ نکرہ ہوتا ہے، یہ بھی ختم ہو گیا. اب دو چیزیں رہ گئی آپ کی، جنس اور عدد. جنس اور عدد کا قانون کیا ہے کہ جنس اور عدد میں خبر جو ہے مبتدا کی پیروی کرتی ہے.
ایسے ہی ہے نا. تو جب آپ کا مبتدا جمع ہے تو آپ کی خبر بھی جمع میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ذبح تھا تو ذبح ہو گیا, اور بقرہ تو البقرہ ہی. ایک اور کرتا ہوں, ایک اور آپ کے ساتھ میں کہتا ہوں, کوئی بھی کر لے, کوئی ضروری نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں دخل, لکھ بھی لیں ساتھ ساتھ, دخل فی الفصل, دخل فی الفصل. فصل کس کو کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں کلاس کو. دخل فی الفصل, ترجمہ کریں, دخل فی الفصل, ترجمہ کریں, دخل فی الفصل. فصلی کس کو کہتے ہیں؟ کلاس کو, کلاس روم کو. کلاس کو. اچھا. دخل فی الفصل, ترجمہ کریں. بی بی اتنی دیر کیوں لگ رہی ترجمے میں سے؟ فصلی جی جی کیا ہوا؟ مشکل سوال پوچھ لیا میں نے کوئی؟ سر اس میں وہ نہیں ہے نا, یہ نہیں ہے. پہلے ماضی ہو گیا. دخل فی الفصل کا ترجمہ بتائیے مجھے سر. فصلی کا ترجمہ آپ نے کیا بتایا؟ کلاس, کلاس روم. کلاس میں, کلاس روم, جماعت. وہ کلاس میں داخل کلاس ہوا, میں داخل ہوا. وہ کلاس میں داخل. مجھے بتائیے اس میں اتنی دیر کیوں لگی آپ لوگوں کو جواب دینے؟ میرا مائک ذرا سا ہل گیا تھا. سیدھا سیدھا جملہ تھا, دخل ہوا, داخل ہوا, کہاں داخل ہوا؟ پھر فصلی کلاس روم, وہ کلاس میں داخل ہوا. اس کو جملہ اس لیے بنائیے. اس کا جملہ اس لیے بنائیں گے. اب ہم اس میں حالت رفع کی ضمیر خود ایڈ کر دیں گے سر. مجھے نہیں معلوم, آپ بتائیے. آپ کو آج سب ساری چیزیں آ جانی چاہیے. ایک جملہ آپ نے بنا چکے, ایک جملہ میں بنا کے دکھا چکے. کیجیے. ہوا دخل فی الفصل. وہ دخل فی الفصل, کیا مشکل تھی اس میں مجھے بتائیے. آپ سے ابھی یہی کہا نا, جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فاعل کو فعل سے پہلے لے آتے ہیں. فاعل کیا تھا دخلہ میں؟ دخلہ میں فاعل کیا تھا؟ وہ پہلے لے آیا. وہ دخل فی الفصل, وہ دخل فی الفصل. میں آپ سے کہتا ہوں دخلت فی الفصل, دخلت فی الفصل, دخلت فی الفصل. ترجمہ کریں. میں کلاس میں داخل ہوا. میں کلاس میں داخل ہوئی کہ میں کلاس میں داخل ہوا. جملہ اس میں بنائیں گے اس کا. میں کلاس میں داخل ہوں. انا دخل فی الفصل. انا دخل, سوری. اچھا, دخلت ہو جائے گا, سوری. ہاں انا دخلت فی الفصل. دخلت فی الفصل. کنسپٹ سمجھیں, کچھ نہیں کرنا. فاعل کو فعل سے پہلے لے آئیں, فاعل کو فعل سے پہلے لے آئیں, اور مبتدا اور خبر کے جو قانون ہیں اس کو ذہن میں رکھیں. مبتدا اور خبر کے جو قانون ہیں اس کو ذہن میں رکھیں آپ, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. ایک آخری کریں. خلق الانسان, غور سے سنیے گا. خلق الانسان من تین, خلق الانسان من تین, خلق الانسان من تین. ترجمہ کریں.
انسان مٹی سے پیدا کیا گیا. مٹی سے پیدا کیا من تین متین انسان. اچھا ہاں ٹھیک ہے مٹی ہے لیکن ترجمہ غلط ہے آپ کا. من تینی نہیں کہا میں نے, من تینن. کیا ترجمہ کریں گے؟ انسان کو انسان مٹی سے پیدا ہوا. انسان انسان مٹی لوتھڑے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے یہ بتایا ارے تھا. تینن کا مطلب مٹی ہے, مٹی ہے. نطفہ کہاں سے لے آئی؟ اچھا مٹی سے سوری پیدا ہوا, نہیں مٹی سے پیدا پیدا کیا گیا. گیا, پیدا ہوا. دوبارہ سنیں جو میں نے آپ سے کہا, خلق الانسان من تین, من تین, من تین, من تین. انسان پیدا ہوا مٹی سے, مٹی سے نا. آپ کریں ترجمہ دوبارہ. مرکب بھی جاری ہو گیا نا, تو مٹی سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا اس کا. اللہ اکبر, خیال ہی نہیں کرتے. اتنی دفعہ میں نے آپ سے بتایا ہے, معرفہ نکرے کا ترجمے کا خیال تو کریں. مجھے بتائیے نکرہ ہے کہ معرفہ ہے یہ تینیں؟ او سوری, کچھ اوہ، مٹی سے. کچھ مٹی سے. بیسک ایرر کرتے ہیں آپ لوگ, بیسک ایرر کر رہے ہیں, بیسک ایرر کر رہے ہیں. بس صرف رٹی رٹائی جو ترجمے میں کہیں پڑھ لیا ہے بس اسی کو ریپیٹ کر دینا. نہیں یہ نہیں سر, اب یہ نہیں ہوتا. اب ہم لوگ کوشش ہاں. کرتے ہیں لیکن وہ سارے پوائنٹس ایک ساتھ ذہن میں نہیں آتے. تو مجھے اور پھر بتائیے کوئی انتظار کرے گا آپ کا, مجھے بتائیے لیکن جی کوئی انتظار کرے گا آپ کا. تو خلق الانسان من تین, دیکھیں اس انسان دفعہ کچھ مٹی فاعل, سے. مفعول اور فعل تینوں چیزیں ہم نے سامنے رکھی کہ ان کی لیکن اس کو کہاں گھر بھولائی من تین میں ہو گیا. اب کیا انسان کچھ مٹی سے پیدا کیا گیا, انسان تھوڑی مٹی سے پیدا کیا, انسان کسی مٹی سے پیدا کیا گیا, انسان کوئی مٹی سے پیدا کیا گیا. سارے مفہوم لا سکتے ہیں. اس کا جملہ اس میں بنائیے فٹافٹ. الانسان خلق من تین. الانسان خلق من تین, انسان ہی مٹی کچھ مٹی سے پیدا کیا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے جی؟ آج کے لیے کافی ہے. امید ہے مجھے کہ چیزیں واضح ہو گئی ہوں گی انشاءاللہ تعالی. جتنی جملہ فعلیہ کے حوالے سے چیزیں پڑھی ہیں اس کو ریوائز کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی ہم کچھ ایکسرسائز بھی کریں گے, قرآن سے ریلیٹڈ کچھ آیات کریں گے, اور پھر ہم نیکسٹ سیشن کے بعد پھر ہم انشاءاللہ جملہ فعلیہ مضارع کا ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اس حساب سے. اللہ نے چاہا تو. بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر.